والناس یصلون علی النبی، حضور کے غلام حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور صرف درود و سلام نہیں پڑھ رہے تھے. یہ قبلہ پیر صاحب مجھ سے پہلے فرما رہے تھے نا کہ صرف نعت خوانی نہیں ہونی چاہیے، اگلا جملہ صرف درود و سلام نہیں ہے. یذکرون ارحاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ ومشاہدۃ قبل بعثتہ، وقت ولادت جو واقعات رونما ہوئے ان واقعات کا بیان ہو رہا تھا. یہ شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں میلاد کے واقعات کا، ومشاہدۃ قبل بعثتہ، اور حضور کی بعثت سے پہلے جو مشاہدات جو ہے وہ آئے، مشاہدات جو ہے وہ ظاہر ہوئے ان کو بیان کیا جاتا ہے. شاہ ولی اللہ خود اس محفل میں بیٹھے، اگلا جملہ سنیں گے، کمال کا جملہ ہے. اور یہ جملہ ہے سن کے اس طرح سبحان اللہ کہنی ہے کہ جس مٹی میں بیٹھے ہیں نا، یہ مٹی کے ذرات بھی قیامت کے دن آپ کی سبحان اللہ کی گواہی دے. بڑا زور آور جملہ ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں جب میں اس محفل میں بیٹھ گیا، فرأیت انوارا سطعت دفعتن واحدتن، فرمایا آنے واحد میں یک یک نور کی برسات شروع ہو گئی. لا اقول انی ضدتها بصر الجسد، میں نہیں کہتا کہ یہ نور کی برسات میری سر والی آنکھ نے دیکھی. لا اقول انی ادرکتها بصر الروح فقط، نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ نور کی برسات میری روح والی آنکھ نے دیکھی. چاہے یہ منظر سر والی آنکھ نے دیکھا، چاہے یہ منظر روح والی آنکھ نے دیکھا. یہ مطلب ہے شاہ ولی اللہ بھی من دین بھئی آنکھ ایک نہیں ہوندی، اکھاں بھی دو ہونی ہیں. فرمایا چاہے یہ منظر سر والی آنکھ نے دیکھا، چاہے یہ منظر روح والی آنکھ نے دیکھا، ایک حقیقت مجھ پہ منکشف ہو گئی. کیا؟ کہا یہ ان فرشتوں کا نور ہے جن فرشتوں کو رب نے مصطفیٰ کریم کی میلاد کی محفل میں بھیجا ہے. اور اگلا جملہ سبحان اللہ، اگلا جملہ تو جان ہے سنیت کی. رأیت یخالطہ انوار الملائکہ وانوار الرحمت، فرمایا اس میلاد کی محفل میں صرف فرشتوں کے انوار نہیں تھے، فرشتوں کے انوار کے ساتھ ساتھ رب کی رحمت کا نور بھی برس رہا تھا. اچھا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کیا شاہ ولی اللہ جیسی ہستی جھوٹ بول سکتی ہے؟ کوئی سنی جرت کرے گا؟ کوئی دیوبندی یہ جرت کرے گا؟ کوئی اہل حدیث یہ جرت کرے گا کہ شاہ ولی اللہ نے جھوٹ لکھا ہے؟ نہیں لکھا، جھوٹ بالکل نہیں لکھا، سچ لکھا ہے. اگر سچ لکھا ہے تو ایک سچ کا جواب ہمیں بھی دیجیے. اگر شاہ ولی اللہ نے سچ لکھا ہے تو میرے بھائی میرے دوست سوچنے کی بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ خود اس مکان پہ گئے جس میں حضور کی ولادت ہوئی، وہاں میلاد کی محفل تھی، تو کیا اب وہ مکان ہے؟ نہیں. اس مکان کو ختم کر کے وہاں لائبریری بنا دی گئی، میلاد پہ پابندی. اب اگر واقعہ منصف مزاج ہے، آپ عادل ہیں، تو پھر مجھے جواب دیجئے کہ جو لوگ میلاد کو بدعت کہتے ہیں ان سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ شاہ ولی اللہ خود اس مکان پہ گئے جس میں حضور کی ولادت ہوئی اور اس میلاد کی محفل میں شریک ہوئے. تو بھائی میرے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج سے 70 سال پہلے تک اہل عرب نے اس مکان کو جس میں حضور کی ولادت ہوئی اس کو اصلی حالت میں قائم بھی رکھا، وہاں میلاد کی محفل بھی کرتے تھے. اب یہ 1300 سالہ دور، 1300 سال تک اس مکان کو اصلی حالت میں قائم رکھ کے وہاں میلاد اہل عرب کرتے رہے. اب 70 سال سے اس مکان کو ختم کر کے وہاں لائبریری بنا دی گئی اور میلاد پہ پابندی. تو بھائی سوال یہ ہے کہ 1300 سالہ عمل بدعت ہے یا 70 سالہ عمل بدعت ہے؟ 1300 سال تک اس مکان کو قائم رکھ کے وہاں میلاد کی محفل کرنا وہ عمل بدعت ہے یا 70 سال سے اس مکان کو ختم کر کے وہاں لائبریری بنا دینا اور میلاد پہ پابندی لگا دینا یہ بدعت ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میلاد منانا بدعت نہیں، میلاد سے روکنا بدعت ہے. ایسے ہی سامنے زی احتشام
مجھے بتائیے یار، ان ہستیوں کو نہیں پتا تھا کہ میلاد بدعت ہے، حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا؟ پھر آج سے 950 سال پہلے کی بات سننے، آج جتنے سنیوں میں قراء ہیں ان سے پوچھیں فن قرات کے امام کون ہے، جتنے دیوبندیوں میں قاریوں ان سے پوچھیں فن قرات کے امام کون ہے، جتنے اہل حدیثوں میں قاریوں ان سے پوچھیں فن قرات کے امام کون ہے، تمام بولیں گے کہ فن قرات کے امام امام القراء محدث وقت امام شمس الدین الجزری ہیں۔ امام شمس الدین الجزری نے آج سے 950 سال پہلے کتاب لکھی اور نام بھی رکھا عرف التصریف بالمولد الشریف، میلاد کے عنوان پہ پوری کتاب لکھی۔ اب امام شمس الدین الجزری اپنی کتاب میں ذرا توجہ کرنا، اور اس حوالے کو آگے آ کے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن المقصد فی عمل المولد کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ تو بھائی میرے، امام شمس الدین الجزری فرماتے ہیں کہ ابو لہب مر گیا نا، تو مرنے کے بعد خواب میں دیکھے گا، پوچھا گیا سنا کیا ہوا؟ کہا بڑا برا حال ہے، عذاب میں مبتلا ہوں، صرف ہر سوموار کو ان 2 انگلیوں سے پانی ملتا ہے، کیوں ملتا ہے؟ کہا میرے بھائی کے گھر بھتیجا پیدا ہونے والا تھا، میں نے سویوں کو بھیجا جا کے بھاوج کی خدمت کرے، وہ جب پلٹ کے آئی اس نے مجھے مبارکباد دی، بھتیجا پیدا ہوا مبارک ہو، تو میں نے نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے اسے 2 انگلیوں سے یوں اشارہ کیا، آزاد کیا۔ تو اب اس سلے میں مجھے ہر سوموار کو پانی ملتا ہے۔ اب یہ حدیث پیش کرو تو فوراً جناب والا دوسری قوم چمک جاتی ہے، وہ کہتی ہے اچھا ابو لہب بھی جو ہے وہ میلاد مناتا تھا، آپ بھی مناتے ہیں، وہ بھی جہنم گیا، آپ بھی جہنم جائیں گے۔ میں نے کہا ہماری تو بعد میں بات کرنا، جس امام بخاری نے یہ حدیث لکھی ہے اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ کیا وہ بھی جہنم جائیں گے؟ جرت کرو گے ایسی، ہمت کرو گے فتویٰ دینے کی؟ کم از کم بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ تمہارا فتویٰ جاتا کدھر ہے۔ اب امام بخاری نے یہ حدیث لکھی ہے، اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں امام شمس الدین الجزری، وقت کا عظیم محدث، آج سے 950 سال پہلے، اور وہ کہتے کیا؟ فرمایا وہ تو کافر تھا، اس نے خوشی بھتیجا سمجھ کے کی، وہ معروم نہیں رہا۔ تو فما حال المسلم الموحد من امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر بمولدہ، فرمایا وہ تو کافر ہے، بھتیجا سمجھ کے خوشی کی وہ بھی حصہ پا رہا ہے۔ تو جو موحد ہو، مسلمان ہو، موحد ہو، اور وہ حضور کے میلاد کی خوشی کرے، اس کی شان کیا ہوگی، اس کا حال کیا ہوگا؟ وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ لَعُمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَن يُدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ امام شمس الدین الجزری فرماتے ہیں کہ جو اپنی استطاعت کے مطابق میلاد پہ خرچ کرتا ہے، مجھے اپنی پوری زندگی قسم اللہ اسے اپنی جناب سے بہترین جزا عطا فرماتا ہے، اور وہ جزا کیا ہے؟ فرمایا ایک جنت نہیں، کئی جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اور امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ علیہ کا یہ حوالہ ہے، اس پہ تبصرہ آگے دیوبند کے مفتی رشید لدھیانوی صاحب وہ احسن الفتاوی کے اندر، اور عبدالحی لکھنوی فتاوی عبدالحی کے اندر کرتے ہیں کہ وہ تو کافر تھا، اسے بھی پانی مل رہا ہے، بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، تو جو مسلمان سمجھ کے خوشی کرے، فرمایا اسے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کیوں نہیں پلائیں گے؟ تو بھائی میرے، اتنے بڑے محدثین کدھر جائیں گے؟ انہوں نے نہیں پتا تھا، انہوں نے دین نہیں سمجھا تھا، سوچنے کی بات ہے۔ لیکن یہاں تو مذہب ٹوٹکوں پہ چل رہا ہے نا، ٹوٹکوں پہ مذہب چل رہا ہے جی۔ میسج ہر فون پہ میسج آ رہا ہے، 20 میسج میرے پاس بھی ہے، کیا؟ ایک ہی میسج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 63 سال زندگی میں ایک مرتبہ میلاد نہیں منایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پورے دور خلافت میں ایک مرتبہ میلاد نہیں منایا، حضرت عمر نہیں منایا، حضرت عثمان غنی نہیں منایا، مولا علی نہیں منایا، جب حضور نہیں منایا خلفائے راشدین نے بھی نہیں منایا۔ تو یہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور جو کرے گا وہ جہنم جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سنی وہ کام کر رہے ہیں جو حضور نے بھی نہیں کیا، خلفائے راشدین نے بھی نہیں کیا، اس لیے یہ بدعتی ہوئی، یہ جہنمی ہو گئے۔ یہ میسج چل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ اصول اور ضابطہ تم نے بنایا تو یہ صرف ہمارے لیے ہے، یا کسی بھی مسلک والا کوئی ایسا کام کرے جو حضور نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، وہ بھی جہنمی ہوگا؟ یہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے نا بھائی، برابر ہونا چاہیے نا۔ تو پھر مجھے بتائیے بھائی میرے کہ ہر ذوالحج میں اور محرم میں، ان 2 مہینوں میں
کئی من ار کے گلاب سے کعبۃ اللہ کو غسل دیا جاتا ہے. میرے کریم رؤوف الرحیم نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی میں ایسا کام کیا؟ خلفائے راشدین نے کیا، حضور نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ بھی بدتی ہیں. بولو. نہیں میں ہیٹ نہیں کر رہا، یقین جان ہیٹ نہیں کر رہا. میں انصاف کی بھیک مانگتا ہوں کہ بھائی اصول تم نے بنایا ہے، ضابطہ تم نے بنایا ہے، ایک کسوٹی تم نے دی ہے، اس پہ اپنے آپ کو بھی پیش کرو. وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ کیونکہ وہ کام وہی کر رہے ہیں جو حضور نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. تو وہ کون ہے بھائی؟ بات یہ ہے مجھے الشہداء اسلام کانفرنس، توجہ کرنا. 9 محرم کو میرا خطاب تھا شیخ الحدیث مولانا اشرف سیالوی صاحب جہاں عیدگاہ میں جمعہ پڑھاتے ہیں جنگ میں. اور بڑے مزے کی بات ہے، ایک ہی گلی میں 3 مرکز ہیں. اس کونے پہ حق نواز جنگوی کا مرکز ہے، بیچ میں پرانی عیدگاہ اہل سنت کی، اس کونے پہ قدیمی امام باڑہ ہے. اور میں حقیقت عرض کر رہا ہوں باوضو، بلکہ اگر یقین نہ ہے تو 9 محرم کو جا کے دیکھ لینا، ان کی سالانہ کانفرنس ہوتی ہے شہداء اسلام کانفرنس. اور شہداء اسلام کانفرنس، شہداء سے مراد امام حسین نہیں ہے، وہ حق نواز جنگوی ہیں، اشار قاسمی، ضیاء القاسمی. میں نے کہا ٹھیک ہے تم مناؤ، لیکن عجیب معاملہ ہے جو ہمیں میلاد پہ یہ جھنڈیاں نہیں لگانے دیتے، یہ کمکمیں نہیں لگانے دیتے، 9 محرم شب عاشور پورا ان کا مرکز جگمگا رہا ہوتا ہے. اور شہداء اسلام کانفرنس. بھئی حضور کے زمانے میں کتنے صحابی شہید ہوئے؟ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں کتنے صحابی شہید ہوئے؟ بھئی مجھے بتائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک شہداء اسلام کانفرنس منعقد کی ہے؟ بولیے. صحابہ نے ایسا کام کیا ہے؟ یہ لال مسجد کا آپریشن ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپریشن کے کچھ دنوں بعد شہداء لال مسجد کانفرنس ہوئی. پورے پاکستان میں جناب والا بینر لگے، اشتہار لگے. تو بھائی میں حیران ہوں، کیا مصطفیٰ کریم نے ایسا کام کیا جو تم نے کیا؟ اس کا مطلب ہے تم بھی وہی کام کر رہے ہو جو حضور نے کیا، صحابہ نے کیا. اور ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں بقول تمہارے جو حضور نے کیا، صحابہ نے کیا. اس لیے تم بھی جہنمی، ہم بھی جہنمی. تو پھر جنت ہی توڑے پیو ایسے. سوچنے دی گل، سوچنے کی بات ہے. بھائی جنت وچ زمین نہیں ہوئی، وہ نہیں ہوئی، وہی نہ کیسے؟ اصولی بات ہے نا بھائی. بھئی تم بھی وہی کام کر رہے ہو جو حضور نے کیا، صحابہ نے کیا. بقول تمہارے ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو حضور نے کیا، صحابہ نے کیا. سارے جہنمی ہو گئے، جنت کون جائے گا؟ ٹھیک ہے بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی جنت، یہ پوری تم امت کو جناب والا دھکیل رہے ہو جہنم کی طرف. یار خوف خدا کرو. کیا کر رہے ہو تم؟ یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہو. اور پھر جناب والا کبھی کہتے فضول خرچی کرتے ہو. اب فضول خرچی بھی سن لیں. کعبۃ اللہ کا غلاف، اللہ تعالیٰ آپ سب کو غلاف کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے. وہ دیکھیں آپ نے غلاف 2 کروڑ ریال کا بنتا ہے ہر سال، 49 کروڑ روپے پاکستانی خرچ ہوتا ہے. اچھی بات ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا غلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھایا تھا؟ خلفائے راشدین نے چڑھایا تھا؟ اس میں 150 کلو خالص سونا استعمال ہوتا ہے، خالص ریشم کا ہے. 10 سال تو ہلتا ہی نہیں ہے. لیکن عجیب معاملہ ہے، ہر سال تبدیل کیے، ہر سال 49 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوتا ہے. اور بڑے مزے کی بات ہے، ہر سال اس کی چینجنگ ہوتی ہے نا، تو حرم کے اندر ہی وہ اس کے ٹکڑے کر کے نا تقسیم ہوتے ہیں. برکت والا ہے. میں نے کہا جی معاملہ یار، یہ غلاف جو 1 سال کے لیے کعبۃ اللہ کے دیوار سے لگا رہا، 1 سال میں اتنی برکت آ گئی، تو جو جالی 1400 سال سے روزہ رسول سے لگی ہوئی ہے اس کو ہاتھ لگانا شرک ہو گیا.